اور لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں باتیں کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ وہ بولی اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو سکھائے گا کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل۔ اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول اس نے کہا کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے لیے گارے سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اچھا کرتا ہوں مدرجات اندھے اور کوڑھی کو، اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ہو ایمان والے۔ اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور کہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور تمہارے پاس ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب سے، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر تو کہا کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم فرماندار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، سو تم ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے قبض کر لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے تیری پیروی کی، انہیں اوپر غالب رکھوں گا ان کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پس جس لوگوں نے کفر کیا سو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے اجر انہیں پورے دے گا، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جھگڑے، اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور ہم خود اور تم خود بھی، پھر ہم سب التجا کرے، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائے تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اے اہل کتاب، اس ایک بات پر آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بنائے رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ پھر جائے تو تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم فرماندار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو اور نہیں نازل کی گئی توریت اور انجیل مگر ان کے بعد؟ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں تم وہی لوگ ہو کہ تم نے
उस बारे में झगड़ा किया जिसका तुम्हें इल्म था, तो अब क्यों झगड़ते हो उस बारे में जिसका तुम्हें कुछ इल्म नहीं, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसरानी, बल्कि वह हनीफ, सबसे रुख मोड़ कर अल्लाह के हो जाने वाले मुस्लिम फरमदार थे, और वह मुशरिकों में से न थे। बेशक सब लोगों से ज़्यादा मुनासिबत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन लोगों को जिन्होंने उनकी पैरवी की और इस नबी को, और वह लोगों से ईमान लाए, और अल्लाह मोमिनों का करसाज है। अहले किताब की एक जमात चाहती है काश वह तुम्हें गुमराह कर दे, और वह अपने सिवा किसी को गुमराह नहीं करते और वह समझते नहीं। ए अहले किताब, तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, हालांकि तुम गवाह हो। ए अहले किताब, तुम क्यों मिलाते हो सच को झूठ के साथ, और तुम हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो। और एक जमात ने कहा, अहले किताब की जो कुछ मुसलमानों पर नाजिल किया गया और उसे दिन के अव्वल हिस्से में मान लो और मुनकिर हो जाओ, उसके आखिर हिस्से में शाम को शायद कि वह फिर जाए और तुम किसी की बात न मानो सिवाय उसके जो पैरवी करे तुम्हारे दिन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, बेशक हिदायत अल्लाह की हिदायत है कि किसी को दिया गया जैसा कि तुम्हें दिया गया था, या वह तुमसे तुम्हारे रब के सामने हुज्जत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, बेशक फजल अल्लाह के हाथ में है, वह देता है जिसको वह चाहता है, और अल्लाह सुबूवत वाला जानने वाला है। वह जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और अहले किताब में कोई ऐसा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास अमानत रखे ढेरों माल, तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा कर दे। और उनमें से कोई ऐसा है अगर आप उसके पास 1 दिनार अमानत रखे तो वह अदा न करे, मगर जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पर खड़े रहे। यह इसलिए है कि उन्होंने कहा, हम पर उम्मियों के बारे में इल्ज़ाम की कोई राह नहीं, और वह अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और वह जानते हैं। क्यों नहीं, जो कोई अपना इनकार पूरा करे और परहेजगार रहे तो बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों से हासिल करते हैं, थोड़ी कीमत यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और न अल्लाह उनसे कलाम करेगा और न उनकी तरफ नज़र करेगा क़यामत के दिन, और न उन्हें पाक करेगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और बेशक उनमें एक फरीक है जो किताब पढ़ते वक्त अपनी ज़बानें मरोड़ते हैं ताकि तुम समझो कि वह किताब से है, हालांकि वह किताब से नहीं होता, और वह कहते हैं कि वह अल्लाह की तरफ से है, हालांकि वह नहीं अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और वह जानते हैं। किसी आदमी के लिए यह सायान नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हिकमत और नबूवत अदा करे। फिर वो लोग को कहते हैं कि तुम अल्लाह के बजाय मेरे बंदे हो जाओ, लेकिन वह यही कहेगा कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ, इसलिए कि तुम किताब सिखाते हो और तुम खुद भी पढ़ते हो, और न वह तुम्हें हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को परवरदिगार ठहराओ। क्या वह तुम्हें हुक्म देगा कुफ्र का, इसके बाद कि तुम मुसलमान फरमदार हो चुके। और जब अल्लाह ने अहद लिया नबियों से कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास रसूल आए उसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे पास है, तो तुम उस पर ज़रूर ईमान लाओगे और ज़रूर उसकी मदद करोगे। उसने फरमाया, क्या तुमने इनकार किया और तुमने इस पर मेरा अहद कबूल किया? उन्होंने कहा कि हमने इनकार किया। उसने फरमाया, बस तुम गवाह रहो और मैं तुम्हारे साथ गवाह में से हूँ। फिर जो इसके बाद फिर जाए तो वही नाफरमान है।
کیا وہ اللہ کے دن کے سوا کوئی اور دن چاہتے ہیں اور اسی کا فرماندار ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، چار و ناچار، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ وہ کہہ دے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں پر، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک درمیان، اور ہم اسی کے فرماندار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی اور دن تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد اور گواہی دے چکے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کیا اور اصلاح کی تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد پھر بڑھتے گئے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے حالات کفر میں تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین پر سونا بھی، اگرچہ وہ اس کے بدلے میں دے۔ یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچاؤ گے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے مگر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا اس سے قبل کی توریت اترے۔ آپ کہہ دے کہ تم توریت لاؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، پھر جو کوئی اللہ پر اس کے بعد جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دے اللہ نے سچ فرمایا، پس تم ابراہیم علیہ السلام ایک کے ہو جانے والے کے دن کی پیروی کرو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت، اس میں نشانیاں ہیں کھلی جیسے مقام ابراہیم علیہ السلام، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا اور اللہ کے لیے اللہ کا حق ہے لوگوں پر خانۂ کعبہ کا حج کرنا جو اس کی طرف راہ چلنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ اس پر گواہ ہے، باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اس کو جو اللہ پر ایمان لائے؟ تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو اور تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اے وہ لوگوں سے ایمان لائے ہو، اے ایمان والو اگر کہا مانو گے ان لوگوں کے ایک فریق کا جنہیں کتاب دی گئی اہل کتاب، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں حالت کفر میں پھیر دیں گے۔